حياة جئنا تبصرة عن كل. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر فرمایا ہے. اس معجزے کا نام ہے معراج. معراج کے حوالے سے کئی ایک باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن پہلے معراج کا مختصر سا قصہ سماعت فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرش تارش خصوصی بہت کم وقت میں طویل ترین سیر کرائی ہے، اور اس میں کئی ایک عجائبات قدرت اللہ نے آپ کو دکھائے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. رات کو حضرت جبریل امین چند مزید فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور دروازے سے گزر کر نہیں بلکہ چھت پھٹی اور وہاں سے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار فرمایا اور یہ بتایا کہ آپ نے سفر پہ چلنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، حتیم کعبہ میں آئے اور پھر وہاں سو گئے. جبریل امین نے آپ کو حتیم کعبہ سے اٹھایا اور سفر پر جانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حتیم کعبہ سے چلے تو کعبہ کے قریب وہ جگہ ہے جسے چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں کہتے ہیں، جہاں سے زمزم کا پانی نکلا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے قریب جبریل امین نے لٹا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے سینے مبارک کو دو حصوں میں چاک کیا ہے اور قلب اطہر کو سینے مبارک سے باہر نکالا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سونے کے تشت میں جو جبریل امین جنت سے لائے تھے اس میں زمزم کے پانی سے دھویا، اور وہ سونے کا تشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ڈال دیا اور پھر قلب اطہر کو اصل جگہ رکھ کے دوبارہ سینے مبارک کو ملا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد براق ایک سواری جو جنت سے جبریل امین لائے تھے اس براق سواری پہ سوار کیا. ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہوئے اور جبریل امین آپ کے ردیف بنے، یعنی آپ کے پیچھے اس براق سواری پر بیٹھے. اس براق سواری کا جو قد روایات میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خچر سے کچھ چھوٹی اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑی تھی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا. مکہ مکرمہ سے چلے تو سب سے پہلے آپ اس سواری سے اترے مدینہ منورہ یثرب، جس کا سابقہ نام تھا، اب اس کا نام مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ ہے. جبریل امین نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے. وہاں سے پھر براق پر سوار ہو کر چلے اور طور سینا، وہ درخت جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس کے پاس آپ اترے اور جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. وہاں سے آپ چلے تو مدین جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے وہاں اترے.
جبریل امین نے بتایا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، آپ یہاں 2 رکعت نفل ادا فرما لیجئے۔ وہاں سے براق پہ سوار ہوئے تو بیت اللحم وہ جگہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، آپ وہاں براق سے اترے اور جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ یہاں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ وہاں سے آپ براق پہ سوار ہوئے تو بیت المقدس میں آپ اترے، وہاں آپ کے آنے سے قبل تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق ملائکہ بھی آسمان سے اترے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء نے اور ملائکہ نے نماز ادا کی ہے۔ یہ نماز فرض نہیں تھی، یہ نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے قبل تھی، اس لیے فرض نماز یہ نہیں تھی۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ 6ٹھے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ 7ویں آسمان پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، اگر اس کو آسان لفظوں میں یاد رکھنا ہو تو ایک لفظ یاد رکھ لیں، آیاہما۔ آیاہما ترتیب سے حضرت حکیم الامت تھانوی نے وہ حروف اس میں لکھے ہیں جس میں ہر نبی کے نام کا ایک حرف موجود ہے۔ آیاہما، پہلے الف، اس سے مراد حضرت آدم، پھر عین، اس سے مراد حضرت عیسیٰ، پھر یا، اس سے مراد حضرت یوسف، پھر الف، اس سے مراد حضرت ادریس، پھر ہا، اس سے مراد حضرت ہارون، پھر میم، اس سے مراد حضرت موسیٰ، پھر الف اور اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ ترتیب ذہن میں رکھ لیں تو آدمی بھولتا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں، اور المنتہا یہ اخیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے سے فرشتے جو جاتے ہیں چیزیں اعمال لے کر وہاں رکتے ہیں، اور اوپر سے جو فرشتے آتے ہیں احکام لے کر وہ وہاں رکتے ہیں، یہ منتہا ہے۔ نچلے فرشتوں کی منتہا اور اوپر والوں کے نیچے آنے کی منتہا سدرۃ المنتہا۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور صریف الاقلام پر جا کر رکے۔ صریف الاقلام کا معنی اقلام قدرت کے چلنے کی آواز، وہاں وہ قلم چلتے ہیں جسے تقدیر اور احکام لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ عرش معلیٰ پر جا کر رکے، وہاں اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، کچھ تحائف پیش کیے، کچھ تحائف اللہ سے وصول کیے، اور واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ یہ خلاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا۔